ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ذرا ہاتھ پھیر رہے ہیں مودی پر. یہ بڑا مہنگا ہاتھ ہے بھارت کی اکانومی پر. اس کا بہت ہی برا اثر ہونے والا ہے کیونکہ یہ جہاز اور یہ اسلحہ جو بلینز آف ڈالرز کا ہوگا, جو بلینز آف ڈالرز کے معاہدے امریکہ انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے, اس کا مقصد انڈیا کو خود کو سپر پاور بنانا ہے. لیکن وہ سپر پاور اس طرح سے نہیں بنے گا کہ اگر اس کے پاس F-35 آئے گا, F-35 اڑائے گا کون؟ یہ 5th جنریشن کا جہاز جس کو F-35 کہتے ہیں, یہ اگر انڈیا کو ملے گا تو چائنا کے مقابلے کے لیے ملے گا, اور اس کے مقابلے کے لیے چائنا بالکل تیار ہے. نہ صرف وہ تیار ہے بلکہ وہ پاکستان کو بھی تیار کر رہا ہے, اور پاکستان کو اگلی جنریشن کے جہاز بنانے کی انڈسٹری جو ہے یہاں پر ڈیولپ کر کے دے رہا ہے. اسلحہ چلائے گا کون؟ مودی صاحب, آپ کا اسلحہ جو آپ خرید کر لا رہے ہیں یہ آپ کے کسی کام نہیں آئے گا, کیونکہ آپ چاروں طرف سے ایسے ممالک میں گھرے ہوئے ہیں جو سب ایک جان ہو گئے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولتے کالم کے ساتھ میں عامر رضا خان, اور آج میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ امریکہ نے مودی کو تھوک لگا دی. کیا لفظ صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے آپ اس کو دیکھ لیجئے گا, لیکن جو بلینز آف ڈالرز کے معاہدے امریکہ انڈیا کے ساتھ کرنے جا رہا ہے, اس کا مقصد انڈیا کو خود کو سپر پاور بنانا ہے. لیکن وہ سپر پاور اس طرح سے نہیں بنے گا کہ اگر اس کے پاس F-35 آئے گا, F-35 اڑائے گا کون؟ کل آپ نے دیکھ لیا کہ انڈین ایئر چیف نے اپنی ایروناٹیکل جو ان کی سروسز ہیں یا ان کی جو کمپنی ہے اس کے حوالے سے کیا باتیں کی, اور انہوں نے کہا کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ کوئی جہاز بنا سکے. بنا کیا سکیں, اڑا بھی نہیں سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے بھارتی جہازوں کا اور پائلٹس کا حال دیکھ لیا ہے کہ کس طرح سے وہ جو ہیں وہ نہ صحیح طریقے سے جہاز اڑاتے ہیں, نہ ان میں وہ جذبہ موجود ہے. اور پاکستانیوں کو تو اس سے ڈرنے کی بالکل ضرورت نہیں ہے, کیونکہ یہ 5th جنریشن کا جہاز جس کو F-35 کہتے ہیں, یہ اگر انڈیا کو ملے گا تو چائنا کے مقابلے کے لیے ملے گا, اور اس کے مقابلے کے لیے چائنا بالکل تیار ہے. نہ صرف وہ تیار ہے بلکہ وہ پاکستان کو بھی تیار کر رہا ہے, اور پاکستان کو اگلی جنریشن کے جہاز بنانے کی انڈسٹری جو ہے یہاں پر ڈیولپ کر کے دے رہا ہے. ہاں جی, یہ بھی آپ کے لیے بڑی خبر ہے کہ JF-17 تھنڈر کے بعد J-10 جو ہے J-10C جو ہے وہ جہاز بھی پاکستان میں بننے جا رہا ہے. اور یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی کہ پاکستان اپنے سے JF-17 تھنڈر کا 3rd جنریشن طیارہ تو بنا چکا, اب J-10 کا 10C جو ہے وہ بھی اگر یہاں بنے گا تو آپ مجھے بتائیں کہ انڈیا کس کا مقابلہ کرے گا. ایک طرف چین ہے, ایک طرف پاکستان ہے. اصل میں امریکہ چاہتا یہ ہے کہ سی پیک کو کسی طرح سے غیر محفوظ کیا جائے, اس راستے کو, اس کوریڈور کو جو کہ چائنا کی تجارت کو پوری دنیا میں پھیلانے کا باعث بننے جا رہا ہے. اس سے صرف پاکستان کو کمزور کرنا مقصد نہیں ہے, اصل میں تو چین کی اکانومی پہ ہاتھ ڈالنا مقصد ہے, جس کے لیے ٹرمپ صاحب بہت بے چین ہیں. اور انہوں نے اب بھارت کو نیا دلاسا, نئی تسلی دی ہے کہ آپ اگر تنہا رہ گئے ہو خطے کے اندر, جس کا میں ذکر کر چکا تھا کہ ترکی, ایران, پاکستان, بنگلہ دیش, چائنا یہ سب مل گئے, اور اب روس کے ملنے کے بھی امکانات پیدا ہو گئے ہیں, تو ڈونلڈ ٹرمپ جو ہے وہ ذرا ہاتھ پھیر رہے ہیں مودی پر. یہ بڑا مہنگا ہاتھ ہے بھارت کی اکانومی پر. اس کا بہت ہی برا اثر ہونے والا ہے, کیونکہ یہ جہاز اور یہ اسلحہ جو بلینز آف ڈالرز کا ہوگا. الجزیرہ کی آج کی یہ سٹوری ہے کہ بلینز آف ڈالرز کا اسلحہ لیا جا رہا ہے کس کے لیے؟ کیا چائنا کا مقابلہ بھارت صرف یہ چند جہاز لے کر کر سکتا ہے؟ کیا اس خطے کی 4 بڑی ایٹمی قوتیں جو کہ پاکستان, روس, چائنا اور بھارت ہیں جنگ کی متحمل ہو سکتی ہیں؟ کیا بھارتی عوام جو پاورٹی لائن سے بہت نیچے ہے, کیا اس کی معیشت کو اوپر ابھارا جا سکتا ہے؟ آج پوری دنیا کا میڈیا اسلحے کی اس خرید و فروخت سے امریکہ فروخت کر رہا ہے. اس کے لیے تو ایک مارکیٹ, ایک منڈی ہے, تو جب تک وہ مودی پہ ہاتھ نہیں رکھے گا تب تک مودی یہ اسلحہ خریدے گا نہیں. اور مودی بچر جو ہے وہ اسلحہ خریدنے کو تیار ہو گیا اس خواب کو دیکھتے ہوئے کہ شاید وہ کسی کا بنایا ہوا اسلحہ چلا کر سپر پاور بن جائے گا. سپر پاور بننے کے لیے اپنی خود کی صلاحیتوں کو استعمال کرنا ہوتا ہے, جس طرح سے چین نے کیا اور جس طرح سے پاکستان اب یہاں پر اپنا اسلحہ خود ڈیزائن کر کر بنانے کے قابل ہوا ہے. پاکستان ایک چھوٹا ملک ہے بھارت کے مقابلے میں, لیکن پاکستان دفاعی لحاظ سے بہت اہمیت اختیار کر گیا. اور جب سے سی پیک کا اعلان ہوا ہے, ترکی کے صدر طیب اردوان جو ہیں وہ آئے ہیں, ایران کی پاکستان کے ساتھ دوستی کی باتیں ہو رہی ہیں, بنگلہ دیش جو ہے اس نے
भारत को अपने मुल्क से, यानी भारत के जो पसंदीदा लोग थे उनको अपने मुल्क से देश निकाला दिया है। उसके बाद से भारत बहुत तनखा है। हाँ, श्रीलंका भी जो है वो भी इसी का हिस्सा है, वो पाकिस्तान के साथ है। तो इस तरह भारत अब खत्ते में किसी जगह कोई मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहा, तो वो भाग कर मदद मदद पुकारता हुआ अमेरिका के पास गया है, जिसमें अमेरिका ने उससे अपना असला बेचने पर इत्तफाक किया है। यानी अमेरिका ने भी उसके साथ कोई बाहमी तजारत का काम नहीं किया। उसने भी उसको कहा कि आओ तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारे इर्द गिर्द जितने मुल्क हैं वो तुम्हारे लिए बड़ा ख़तरा है, हमारा असला ले जाओ। असला चलाएगा कौन? मोदी साहब, आपका असला जो आप ख़रीद कर ला रहे हैं ये आपके किसी काम नहीं आएगा, क्योंकि आप चारों तरफ से ऐसे ममालिक में घिरे हुए हैं जो सब एक जान हो गए हैं। आप किसी एक की ज़रूरत पर भी कुछ एक्टिविटी करेंगे तो बाकी ममालिक आपको छोड़ेंगे नहीं। चारों तरफ से भारत जो है, एक तरफ से बांग्लादेश, एक तरफ से चाइना, एक तरफ से पाकिस्तान जो है उसके मुखालिफ हो चुके हैं। और इस तरह से वो तन्हाई जिसका ख्वाब भारत देखा करता था, मोदी देखा करता था कि पूरी दुनिया में पाकिस्तान एक तनहा मुल्क रह जाएगा, आज खुद उसी गड्ढे में गिर गया है। असला ख़रीद रहा है, कर्ज़ उठा रहा है और अपने लोगों को मज़ीद गुर्बत की लाइन से नीचे लेके जा रहा है। पाकिस्तानियों को इससे परेशान होने की बात नहीं है। पाकिस्तान चाइना से इससे बेहतर, सस्ता और जदीद असला अपने मुल्क में तैयार करने की टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। तुर्की से टेक्नोलॉजी हासिल कर रहा है। इंडिया अभी बहुत दूर है अपने ख्वाब को मुकम्मल करने के लिए कि वो दुनिया में सुपर पावर बनेगा। इस असले की ख़रीदो फ़रोख्त से सुपर पावर तो नहीं बनेगा। हाँ, उसकी मईशत जो अब कदरे बेहतर हो रही थी उसको मज़ीद धचका लगेगा और वो नीचे गिर सकती है। मज़ीद लोग गुर्बत का शिकार हो सकते हैं और मज़ीद लोग जो हैं वो बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।